اور پھر نتیجہ آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، جو رافیل رافیل کر کے اترا رہا تھا اور اس کی باچھیں کھل جاتی تھی رافیل کا نام لیتے ہوئے، اور پھر اس رافیل کو بھاگتے ہوئے جگہ بھی نہیں ملی، اور ہمارے شاہینوں نے وہ کرتب دکھائے کہ دنیا نے دیکھے، برستی ہوئی گولیوں کے اندر اٹکیلیاں کرتے رہے۔ اور میں نے پرسوں کہا تھا ابھی تو ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے، کیا بات، جو دوسرے والا مال ہے وہ تو ابھی گوداموں میں پڑا ہوا ہے، تو تم ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ گاؤ موتر پینے والوں، ہم آب زمزم پینے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پاک فوج پاکستان۔ گائے کی نجاست پیو گے تو آبادیوں پہ بم گراؤ گے، آب زمزم پیو گے اصولوں کو ملحوظ رکھو گے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں علم کے نور سے مالا مال کیا، جنگ ہو تب بھی اور امن ہو تب بھی، محبت ہو تب بھی، کسی سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو اس کے بھی ہمارے ضابطے ہیں، اس میں بھی ہم ضابطوں سے نہیں نکلتے، ہم تجاوز حد سے نہیں کرتے، یہ ہمارا دین ہے۔ تو اس لیے ہمارا دین دین علم ہے، ہم علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے علم کی آماج گاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اپنے درد دل کو بیان کر رہے تھے کہ یہ ہماری خودداری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولی نہیں پھیلاتے۔ علماء پھیلائے کیوں؟ لوگوں کو جھولیاں لے کے آنا چاہیے کہ حضرت یہ خیرات قبول کر لیجئے، یہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ دینا امراء پہ واجب ہے اور غرباء پہ لینا واجب نہیں ہے، نہ لیں تو وہ مجبور نہیں ہیں، تو لہٰذا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنا اور ہمارے اوپر جو ذمہ ہے اس کو ادا کرنا وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے، وہ تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ لے لیجئے، اور علماء سے پوچھئے کہ آپ اگر یہ پیش کرتے ہیں تو آپ شکریہ کی تمنا بھی نہیں کر سکتے کہ شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمیں اتنا باشعور ہو جانا چاہیے کہ جو مدارس دینیہ جہاں ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دینے چاہیے، ورنہ شہر کے شہر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو آپ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اتنا بڑا چراغ روشن ہے، یہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں بڑے بڑے شہر، اور ان شہروں کے اندر ایک بھی مدرس نہیں بیٹھا ہوا، ایک بھی عالم نہیں بیٹھا ہوا۔ آپ کو گا کر خوش کرنے والے تو مل جائیں گے اور تو گلی گلی ملیں گے، اور اس کے لیے کسی سند کی ضرورت بھی نہیں ہے، 8 سال صفوں کے اوپر بیٹھ کر کے مشقت سہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ تو بازار سے جو ہے وہ تھوڑی کتابیں خرید لو اور پھر آواز اچھی ہے تو رٹ لو، اور آج تو کیسٹ سے آپ رٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرو اور لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا اور گلی گلی مل جائیں گے، لیکن مدرس نہیں ملیں گے، عالم نہیں ملیں گے۔ اور ایک وقت آنے والا ہے، فرائض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 لوگ لڑ رہے ہوں گے، تیسرا آدمی ان کے درمیان جو ہے وہ تصفیہ کرانے والا نہیں ہوگا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے، اس قدر جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا سینوں سے اچک لیا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، علماء لیے جائیں گے۔ تو آج جو ہیں ان کو غنیمت سمجھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، بہت صالح اور پاکیزہ فکر شخص تھے، تو بڑے سادے فقیر درویش، انہیں جو ہے وہ رومی اثر بھی کہا جاتا تھا۔ اس سے انہوں نے کسی نے آ کے، وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ میاں جی اب وہ جو عالم جن کا ہم سنتے تھے، وہ درویش صوفی جن کا سنتے تھے، وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آگے کہا او جڑے ہے جے قدر کر لو یہ بھی نہیں جے لبنے، جڑے ہے نے قدر کر لو یہ بھی نہیں جے لبنے۔ تو آج کریں ان آماج گاہوں کی جہاں علم کے چراغ روشن ہیں۔ میں آج سے چند سال پہلے بھی حاضر ہوا تھا اور اس وقت تو حالت بہت شکستہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس طرح کہ ہم اپنے گھروں کو مرصع کیا ہے۔ آج جو ہے وہ کمروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت جو ہے طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مدرسین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت تقریباً ملتی جلتی ہے۔ تو آپ کے شہر کی سب سے خوبصورت عمارت مساجد اور مدارس ہونے چاہیے،
اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے لوگ آپ آگے بیٹھے ہیں میرے سامنے، ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے. صرف اتنے لوگ عزم کر کے اٹھ جائیں کہ یہ ذمہ یہ مدرسہ ہمارے ذمہ رہا. صرف اتنے لوگ. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ماہ لاکھوں روپے دیں، بس جتنا ان سے بن سکے، جتنا ان کی گنجائش ہو، وہ کہیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ہر ماہ اس جامعہ کے لیے کچھ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کام ہو رہا ہے تو یہ مدرسہ کتنا عالی شان بنتا ہے. ویسے مدرسے عمارتوں سے عالی شان نہ بھی ہو، اصل تو اس کا نظم ہوتا ہے، اصل تو تعلیم ہوتی ہے. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں تو اس دور کے اندر جو دور کے تقاضے ہیں، ہمیں عالی شان مدارس قائم کرنے ہیں اور بہتر انداز سے ان کو لے کے آگے جانا ہے. میں بارگاہ عزدی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھے. ہمارے محترم علامہ فردوسی صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہاں پڑھنے والے طلبہ، معاونین، بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے اس مرکز علم کو محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہ رکھنا اور اپنی خاص عنایتیں ہماری جھولی میں ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں، وقت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دی جائیں. دور و نزدیک سے جتنے لوگ آئے سب کو خیر عطا فرما، اپنی پناہ، امان، حفاظتوں کا حصار اور آبرو مند زندگی سے نوازنا. اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک آباد رکھنا، اس کی رونقوں کو سلامت رکھنا. جہاں جو چراغ علم روشن ہے، اللہ اس کو روشن ہی رکھنا، اور ہم سب کو اس چراغ میں جو ہے وہ تیل ڈالنے کی توفیق عطا کر دینا. اپنی صلاحیتوں کے ساتھ اس درسگاہ کے خادم رہنے کی توفیق دینا. وصلی اللہ تعالی علیہ. محمد ارسلان ولد قاری محمد رشید، ان کی دستار بندی رہتی ہے، وہ آئیں گے دستار بندی کروائیں گے جلدی سے. محمد ارسلان ولد قاری محمد رشید. ان کے بعد انشاءاللہ ہمارے قاری جنید صاحب کی جانب سے قبلہ استاذ مکرم محمد ارسلان جلدی آ جائے اسٹیج پہ. بھئی کوئی بھی بندہ اوپر اسٹیج پہ نہ آئے، جگہ خالی رکھیں گے. چلے گئے چلے گئے میں ہوں کی کر رہا ہوں. ارسلان ہی اندر. قبلہ شاہ صاحب سید خلیل الرحمن شاہ صاحب اور سید فضل رسول شاہ صاحب، آپ قبلہ ہمارے استاذ مکرم مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب، آپ کی دستار تاج پوشی ہے جی. یہ قبلہ استاد صاحب کی جانب سے تحفہ ہے جی، ماشاءاللہ پہنایا جائے جی ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ الٹا سیدھا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. پاک فوج پاکستان زندہ باد. آج کے مکمل پروگرام کی ویڈیو قمر اسٹوڈیو آفیشیل یوٹیوب چینل سے ملے گی.